الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی تقریباً 128 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ 128ویں آیت میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک ایسے رسول تشریف لائے جو تم پر بہت مہربان ہیں اور تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر بڑا گراں گزرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ چونکہ ہمارا مشقت میں مبتلا ہونا اس کے محبوب پر گراں تھا، تو اپنے محبوب یہ ہو سکتا ہے کہ حکمت یہ بھی ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کی امت پر احکام آسان کر دیے۔ بنی اسرائیل میں سے اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو رات میں اگر گناہ کیا تو صبح اس کے دروازے پر اس کا گناہ لکھ دیا جاتا تھا اور اس کا کفارہ بھی لکھا ہوتا تھا۔ تو اس طرح ایک تو اس کی ذلت اور بدنامی ہو جاتی تھی، پوشیدہ کوئی گناہ نہیں رہتا تھا، اور دوسرا اس کو کفارہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی مہیا فرمائی کہ کتنے بھی گناہ ہو جائیں، جب تک خود انسان اپنا پردہ چاک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی ستر ڈھکتا رہتا ہے، اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اور وہاں پر کفارہ لازم تھا، یہاں پر اگر توبہ بھی کر لی تو کچھ بھی نہیں، تو گناہ معاف ہو جائے گا۔ ایسی بنی اسرائیل اگر پیشاب وغیرہ کرتے اور وہ کپڑے یا بدن پہ لگ جاتا تو اتنا کپڑا کاٹنا اور اتنے بدن کی کھال کو کاٹ دینا لازم ہوتا تھا۔ اور ہم پر اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر پیشاب لگ جائے بالفرض بدن پر، یہ گندگی، اس کو دھو ڈالیں، کپڑے کو دھو لیں تو بالکل پاک و صاف ہے، کپڑا خراب نہیں ہوگا۔ پہلے دور میں تیمم کی اجازت نہیں تھی، ہمیں تیمم کی اجازت دے دی۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے ہم نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ پہلے دور میں عبادت خانے مخصوص تھے اور انہی میں عبادت ہو سکتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 5 چیزوں میں انبیاء علیہم السلام پر فوقیت عطا فرمائی، ان میں سے ایک یہ کہ تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ تو اب ہمارے لیے اجازت ہے کہ جہاں روڈ پر بھی جا رہے ہوں، نماز کا وقت ہو جائے یا نماز کے وقت نکلنے لگ جائے تو ہم اتر کے روڈ کے کنارے بھی نماز ادا کریں گے، زمین پاک ہونی چاہیے تو نماز ہماری ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح پہلے دور میں مال غنیمت مسلمانوں کے لیے جائز نہیں تھا، اگر مال غنیمت حاصل ہوتا اس کو رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اس کو جلا دیتی تھی۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو بھی جائز اور حلال قرار دے دیا۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی یہ بات اچھی طرح چونکہ جانتا ہے، ازل سے اس کو معلوم تھا کہ اس امت پر اگر سخت احکام نافذ کیے جائیں گے تو یہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب کے لیے رنجیدگی کا اور تکلیف کا باعث ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے ان احکام میں آسانی کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رعایت فرماتے ہوئے ہمیں آسان احکام عطا فرمائے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اختیارات دیے گئے، آپ نے وہاں پر اس امت کے لیے آسانی مہیا کی ہے۔ مثال کے طور پر جب حج کا حکم نازل ہوا تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش رہے، دوبارہ سوال ہوا، پھر خاموش رہے، تیسری مرتبہ سوال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ زندگی میں ایک بار۔ پھر فرمایا کہ اگر میری زبان سے ہر سال نکل جاتا تو تم پر ہر سال ہی حج فرض ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے امور میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا، اور جب اختیار آپ کو ملا تو آپ نے امت کے لیے آسانی ہی اختیار فرمائی۔ ایسی بخاری کی روایتیں آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ آپ نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کرنا، ہر نماز کے لیے مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا، یا ایک بعض روایات میں نماز کی قید نہیں ہے تو میں ان پہ مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ امت کی مشقت کا خیال فرما کر آپ نے اللہ تعالیٰ کے اذن، اس کے حکم سے اعمال میں آسانی کو قائم فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، تو ہمیں یہ آسانیاں اور سہولتیں حاصل ہو گئیں۔ لہٰذا تمام دیکھنے والے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ جب شیطان یا نفس ہمیں وسوسہ ڈالے کہ تمہیں اللہ نے دیا ہی کیا ہے، اتنی تنگ دستی، اتنی پریشانی، گھر میں بیماریاں اور یہ اور وہ، اور پھر مطلب یہ کہ معاذ اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کمی نعمت کے شکوے پر ابھاریں،
تو فوراً اس قسم کی آیات کو یاد کر لینا چاہیے کہ اللہ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ہمارے طلب کیے ہمیں اپنے مسلمان بنایا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور یہی اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہمیں میدان محشر میں بہت عزت دلوائے گا، اور جنت میں بھی ہمارے لیے درجات بہت زیادہ اعلیٰ ہوں گے۔ ہم نے مسلمان ہونا مانگا تو نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی طلب تو ہم نے نہیں کی تھی، کوئی ریکویسٹ تو نہیں تھی، کوئی دعا تو نہیں تھی، ہم تو اس کائنات میں تھے ہی نہیں۔ یہ فقط اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ کسی کو اپنے عدل سے پہلے زمانے میں پیدا کر دیا اور ہمیں اپنے فضل سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اگر ہم دیانتداری کے ساتھ آنکھیں بند کر کے ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کریں کہ پوری کائنات کی نعمتیں ایک طرف ہوں اور مسلمان ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ایک طرف رکھا جائے تو کون سی نعمت بڑی ہے؟ تو یقیناً ایک ذی شعور مسلمان یہی کہے گا کہ یہ نعمت بڑی ہے، کیونکہ اس کا اثر، اس کا نتیجہ آخرت کے اندر بہت اچھا ملے گا۔ پوری کائنات جمع ہو بھی جائے تو 50 سال بعد، 60 سال بعد، 70 سال بعد مر ہی جانا ہے، پھر یہ آخرت میں ہمیں کچھ بھی نفع نہیں دے گا۔ لہذا اس وقت پھر دل کو سکون ملے گا، قرار ملے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت کے لیے زبان دراز کرنے پر نادم ہوں گے۔ تو یہ بار بار ہمیں سوچنا چاہیے تاکہ نفس و شیطان ہم پر غالب آ کر ہمیں اس انداز سے نافرمانی میں مبتلا نہ کر سکیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے یعنی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کسی کی بندگی اس کے علاوہ نہیں ہوگی، اس عبادت کے اس کے علاوہ کوئی بھی لائق نہیں ہے۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، یعنی مالک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی تسلی فراہم کی کہ اگر یہ لوگ بعض لوگ آپ کا کہنا نہیں مانتے، آپ کی تبلیغ کو قبول نہیں کرتے، آپ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے، تو آپ بالکل غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش عظیم کا بھی مالک ہے، گویا کہ پوری کائنات کا مالک وہی ہے، اور جب پوری کائنات کا مالک میرے ساتھ ہے تو مجھے کس چیز کا غم ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ یہاں تک سورہ توبہ مکمل ہو گئی ہے۔ اس کی تقریباً 129 آیات تھیں جو آپ کی خدمت میں بماعِ تفسیر کے بیان کرنے کے سعادت حاصل ہوئی۔ انشاءاللہ اب ہماری سورہ یونس شروع ہوگی۔